لله الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم ربنا مصلحين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واشكروا لي ولا تكفروا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم الملك الكريم والرؤوف الرحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. جو ہو ممدوح خود اپنے خدا کا جو ہو ممدوح خود اپنے خدا کا بھلا کوئی کرے اس کی ثنا کیا. جو ہو ممدوح خود اپنے خدا کا بھلا کوئی کرے اس کی ثنا کیا. انہیں میری حقیقت کا پتہ ہے انہیں میری حقیقت کا پتہ ہے مجھے ان کی حقیقت کا پتہ ہے مجھے ان کی حقیقت کا پتہ کیا. خدائے بڑھ کر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے خدائے بڑھ کر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. خدائے بڑھ کر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. جبین حضرت جبریل پر کف پا ہے جبین حضرت جبریل پر کف پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے. خدا کی شان جلال و جمال کے مظہر خدا کی شان جلال و جمال کے مظہر اور ہر ایک سمت ہے تو ہی تیرے سوا کیا ہر ایک سمت ہے تو ہی تیرے سوا کیا ہے. کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے کوئی بلال سے پوچھے کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا. کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے. سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے یہ صدق کیا ہے صفا کیا ہے اور وفا کیا ہے. یہ صدق کیا ہے صفا کیا ہے اور وفا کیا ہے. سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے. بشر کے بھیس میں لاقل بشر کی شان رہی بشر کے بھیس میں لاقل بشر کی شان رہی. یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے. یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے. غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے غم فراق نبی میں
جو آنکھ سے نکلے خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے۔ ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے، ہر ایک دل کو، ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے۔ جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے، جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے۔ ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے، ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے۔ جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے۔ کرم کرم کی کریمی ہی شان ہے تیری، کرم کرم کی کریمی ہی شان ہے تیری۔ تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے، تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے، تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے۔ جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے ہوا کیا ہے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے ہوا کیا ہے۔ جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے ہوا کیا ہے۔ وقت تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، وقت تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور۔ ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے، ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے۔ کھڑا ہے اختر یاسی در مقدس پر، کھڑا ہے اختر یاسی در مقدس پر، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر خاموش ہوں میں تو مجھے سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا کے محترم پہ تصلی علیہ۔ ایک بار اور یہ صلاۃ پیش فرما دیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور نذرانہ عقیدت درود شریف کا پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا کے محترم پہ تصلی۔ تم میرے شکر گزار بندے بنے رہو اور میری نعمتوں کا انکار نہ کرو۔ میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو آج کے لیے سرنامہ بیان قرار دیا، اس کا ایک مطلب خیز ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، میرا شکر کرو کفر نہ کرو، میرے شکر گزار بندے بنے رہو، میری نعمتوں کا انکار مت کرو۔ ترجمے کے حد تک تو بات مکمل ہو گئی، مگر میں ذرا سی تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ سمجھیں یہ شکر کا لفظ تو بہت بولا جاتا ہے اور آپ بھی لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے بہت عادی، بات بات پر شکر، بات بات پر شکر۔ آج گہرائی میں اتریے اور یہ سمجھے شکر ہے کیا چیز۔ جب شکر کا معنی متعین ہو جائے گا تو اب اس کے مقابلے میں جو کفر ہے اس کا معنی بھی متعین ہو جائے گا۔ جو شکر نہیں وہ کفر ہے۔ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ کفر کا لفظ دو جگہ استعمال ہوتا ہے، ایک تو ایمان کے مقابلے میں، وہاں کفر کا معنی ہو، اور ایک کفر شکر کے مقابلے، یہاں کفر کا معنی ہو۔ جو ایمان کے مقابلے میں کفر ہے تو وہ کفر ہے، تو ایمان نہیں، ایمان ہے تو کفر نہیں۔ اور جو شکر کے معنی میں کفر ہے تو پہلے شکر کا معنی متعین ہو تو اس کے مقابل کفر کا معنی خود بخود متعین ہو جائے۔ تو میں بہت ہی سلیس انداز میں اس کو سمجھانا چاہوں گا۔ نعمت کے بدلے کسی کی تعریف کرنا، کسی کی خدمت کرنا، کسی کی تعظیم کرنا، یہ شکر۔ اس میں کس بات کو لحاظ؟ نعمت کے بدلے
کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، کوئی تحفہ دیا، اب اس کی عوض میں آپ اس کی تعریف کریں یا اس کی خدمت کریں یا اس کی تعظیم کریں، تو اس کو شکر کریں۔ تو اب نعمت کے بدلے تعریف کرنا یہ شکر ہے، اور نعمت ملے اور تعریف نہ کرے تو یہ کفر ہے۔ اب اس کے مقابلے میں کفر یہ بنے گا، نعمت کے بدلے میں خدمت کرنا یہ شکر ہے، نعمت ملے اور خدمت سے باز رہے یہ کفر ہو گیا۔ نعمت کے بدلے تعظیم کرنا یہ شکر ہے، نعمت ملے تعظیم سے انکار کرے یہ کفر ہو گیا۔ تو اب تینوں معنی کو سامنے رکھ کر کرو، ترجمہ کرو۔ وَاشْكُرُوا لِي، میری تعریف کرو، میری حمد و ثنا کرو۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، میری تعریف سے روگردانی مت کرو، انحراف مت کرو۔ وَاشْكُرُوا لِي، میری خدمت کرو۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، میری خدمت سے منہ مت موڑ۔ وَاشْكُرُوا لِي، میری تعظیم کرو۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، میری تعظیم سے انحراف مت کرو۔ تو جو شکر کا معنی اس کے مقابلے میں وہی کفر کا معنی۔ اتنا ہی سن کر آپ سوچیں گے کہ بھئی جہاں تعریف و توصیف والی بات ہے وہ تو سامنے کی، مگر یہ جو دوسری باتیں اور آ گئی سامنے کہ میری خدمت کرو، تو خدا کی خدمت کیسے کی؟ خدا کس خدمت و نصرت کا محتاج؟ آئے پیچیدگی تھی نہیں یہاں پر، وہ ٹھیک جیسے چلاتے وہ صحیح چل رہا چھوڑ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما في القرآن وسلم تصلي عليه۔ ایسے ہی میری تعظیم کرو۔ تعظیم کا لفظ ایک ایسا ہے کہ جہاں آپ کو خیال ہو سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے خدا کی تعظیم تو کی ہی جا سکتی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک چیز ہے جس کو عبادت کہتے ہیں اور ایک دوسری چیز ہے جس کو تعظیم کہتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہر عبادت تعظیم ہے، عبادت میں تو تعظیم ہوتی ہے، مگر ہر تعظیم عبادت نہیں۔ ہر انسان حیوان ہے مگر ہر حیوان انسان نہیں، ہر انسان جانور مگر ہر جانور انسان نہیں، ہر عبادت تعظیم مگر ہر تعظیم عبادت نہیں۔ تو تعظیم، خدا کی تعظیم کی کیا شکل، عبادت کی شکل تو اس نے بتا دی۔ اب خدا کی تعظیم، خدا کی خدمت، خدا کی نصرت، اس کی شکل کیا؟ دیکھیے ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے، عبادت اور تعظیم، یعنی وہ تعظیم جس میں عبادت نہ، اور عبادت کرنے میں ہمارے کیا خیالات ہوتے ہیں، اور تعظیم کس وقت ہم کرتے ہیں؟ تعظیم کرنے کے لیے یہ بات ضروری سمجھی جاتی ہے کہ جس کی ہم تعظیم کریں وہ ہمارے سامنے ہو۔
جب کوئی آتا ہے پھر آپ تعظیم کرتے ہیں، یا کم سے کم ہمارے خیال میں ہو، کم سے کم ہمارے دھیان میں ہو، کم سے کم ہمارے دل و دماغ میں ہو کہ اس کے تصور کیا ہو، کھڑے ہو گئے. تو تعظیم کے لیے، احترام کے لیے محترم کا آپ کے سامنے ہو یا ذہن و فکر میں ہو. جو کوئی آپ کے ذہن میں بھی نہ ہو، آپ کے سامنے بھی نہ ہو، اس کے احترام کی شکل کیا ہے؟ تو اگر آپ اس بات کو سوچیں گے تو تعظیم کے سلسلے میں یہ بات معروف و مشہور متعارف. مگر عبادت کے لیے ضروری نہیں کہ معبود کو سمجھے تو عبادت کریں، معبود سامنے ہو تو عبادت کریں. ارے معبود اگر سامنے آ گیا تو معبود کہاں تھا؟ معبود اگر ذہن کی قید میں آ گیا تو وہ قیدی ہے یا معبود؟ تو معبود تو وہ ہے جو آپ کے فہم و ادراک سے بالا، جہاں نہ آپ کے حواس پہنچ سکے، نہ عقل پہنچ سکے، نہ ادراک پہنچ سکے. انتہائی درجے کا کمال والا تو وہی ہوگا جو آپ کے ذہن و فکر میں نہ آ سکے، آنکھیں جس کا احاطہ نہ کر سکے. تو عبادت تو اس کی ہم کریں گے. عبادت کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ہمارے عقل کے دائرے میں آئے تو ہم عبادت کریں. مگر تعظیم تو ایسے ہی ہوتی ہے، یا تو معظم سامنے ہو یا ہمارے ذہن و فکر میں ہو. تو اب مشکل ہے کہ ہم خدا کی تعظیم کیسے کریں جو ہمارے ذہن و فکر میں آ ہی نہیں سکتا، ہمارا نگاہ اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی. تو اس کی تعظیم ہم کیسے کریں؟ اور حکم ہے کہ تعظیم کرو، خدمت کرو، نصرت کرو. اگر کرو گے تو شکر ہے، اگر انحراف کرو گے تو کفر ہے. یہ پیچیدہ بات ہے، مگر دوستو قرآن نے اس مسئلے کو حل کر دیا. اے نادان تو نہیں جانتا، کچھ ایسی باتیں بھی ہیں. رب تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ کچھ ایسے افراد ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو خدا کی ذات سے نسبت ہے، اور ان نسبت والوں کی تعظیم یہی خدا کی تعظیم. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرے یہی دل کا تقویٰ ہے. اللہ کے دین کی نشانیوں کی جو تعظیم کرے یہی دل کا تقویٰ ہے. تو کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کی تعظیم خدا نے اپنی تعظیم، یہ ہے نسبت کی بات. نسبت میں بڑا زور ہوتا ہے. نسبت کا رنگ جہاں چھوٹی سی چیز بہت بڑی ہو جاتی. آپ سوچیں، ذرا غور کریں، نسبت کیا چیز ہوتی ہے اور نسبت کے کیا چکر ہے. ایک ہی انسان ہے، اس نے ایک جانور کے چمڑے کو کاٹا، کاٹنے کے بعد ایک ہی کمپنی میں اس کی صفائی کی، صفائی کرنے کے بعد لے گیا آدھا ٹکڑے کر کے ایک جوتا ساز کے ہاں کہ میری سائز کا جوتا بنا دے. دوسرا لے کے گیا قرآن شریف پر جلد لگانے والے کے بعد، یہ لے میرے قرآن کریم پر اس پر چمڑے کی جلد لگا دے. اس نے اپنا کام کیا، اس نے اپنا کام کیا. وقت معینہ پر جوتا ساز کے پاس پہنچا، جوتا تیار ملا، پہنا، لے کے چلا. اور اس کے بعد جب وہ قرآن شریف کی جلد ساز کے پاس پہنچا کہ بھئی جلد تیار ہو گئی، کہا تیار ہو گئی. کہا ٹھہرو، میرا وضو نہیں ہے، ذرا پانی لاؤ میں وضو کر لوں. پانی لاؤ میں وضو کر لوں. اب وہ پانی لاتا ہے، یہ وضو کرتا. اب جوتے والا چمڑا دیکھ رہا ہے کہ جب مجھے پہنا تھا تو وضو کا خیال نہیں آیا تھا، مجھے جب پہنا تھا تو وضو کا خیال نہیں آیا تھا. اور اس کے بعد وضو کے ساتھ بعد اس نے قرآن کریم کو لیا، اسی چمڑے کو چوم رہا ہے، اسی چمڑے کو آنکھوں سے لگا رہا ہے، اسی چمڑے کو سینے سے لگا کے جب چلتا ہے تو اب جوتے والے چمڑے کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. وہ چیخ پڑا زبان حال سے. بڑے غضب کی بات ہے، ہم ایک جانور کے چمڑے تھے، ایک ہی انسان نے ہمیں کاٹا تھا، ایک ہی انسان نے ٹکڑے کیے تھے، ایک ہی انسان نے صفائی کرائی تھی، اور پھر یہ کیا بات ہے کہ مجھے پیروں سے رودا جا رہا ہے، اسے سینے سے لگایا جا رہا ہے. تو قرآن میں لگا ہوا چمڑا بولے گا نادان، نسبت بڑی چیز ہوتی ہے، نسبت بڑی چیز ہوتی ہے. تجھے پیروں سے نسبت، مجھے خدا کے کلام سے نسبت، مجھے خدا کے کلام سے نسبت.
यही हाल आपने देखा, एक इंसान है, एक ही सांचा है, एक ही जगह की मिट्टी गोंदी, दो ईंटें बनाई, बनाकर एक ही चिमनी के अंदर पका दिया, रंग एक, कीमत एक, नक्शा एक, सूरत एक, हकीकत एक, माहियत एक, मगर एक को आपने, एक ईंट को आपने संडास में लगा दिया, दूसरी ईंट को मस्जिद में लगा दिया, अब संडास में पड़ी हुई ईंट चीख रही है, बड़े गजब की बात है, हम तो एक ही चिमनी में पकाए गए थे, एक ही सांचे में ढाले गए थे, एक ही मिट्टी से बनाए गए थे, बनाने वाला भी एक ही था, कीमत भी एक, हकीकत भी एक, वहां जाके सजदा करता है, यहाँ आके गलाजत करता है, तो मस्जिद की ईंट बोलेगी नादान, निस्बत बड़ी चीज है, निस्बत बड़ी चीज है, तुझे उस गंदी जगह से निस्बत, मुझे खुदा के घर से निस्बत, मुझे खुदा के घर से निस्बत। अरे आपने नहीं देखा निस्बत ही का तो सब चक्कर आप देख रहे, जूता, जूता कितनी हकीर समझा जाता, पैरों में पहना जाता, पैरों में पहना जाता, और जब किसी को जलील करना मकसूद होता तो तुझे जूतों से मारेंगे, यानी मारो चाहे ना मारो, मगर जूता एक ऐसी चीज है कि जूता किसी के सर में पड़ जाए तो बहुत मुश्किल की बात। मगर दोस्तों जूता, जब मैंने यही देखा कि आप एक मुकाम पर ये जूता पहने हुए, कभी आप संगमरमर के ऐवानों से चले, कभी आप लेयर किला से चले, कभी आप शीश महल से चले, अच्छी अच्छी कोठियों से चले, मगर एक जूता जब मैंने देखा कुछ पहले ही आपने उतार दिया, तो मैंने कहा ये क्या मामला है, ये जूता तो कभी नहीं उतरा था। का मामला ये है कि यहाँ पर एक बुजुर्ग आराम फरमा रहे हैं, ये उनका आस्थाना है, तू मकान को देखता है, मैं मकान वाले को देखता हूँ, मेरी नजर मकान वाले के ऊपर है कि यहाँ कौन सा मोहतरम है। और उसके बाद एक मंजर और भी जब नजर आया, किसी का जूता बगल में दबाए हुए, सर पर रखे हुए नजर आए, मैंने कहा ये क्या मामला, कहा ये मेरे पीरो मुर्शिद का जूता है, ये मेरे पीरो मुर्शिद का जूता है। निस्बत ने पैर वाली चीज को सर तक पहुंचा दिया, निस्बत ने पैर वाली चीज को, और मैं और आगे बताऊं, जूता का मुकाम वो कि फरिश्तों के सर पे, जूते का मुकाम वो फरिश्तों के सर पर। तुम ताबूत सकीना को याद करो, उसके अंदर अंबिया बनी इसराइल के तबरुकात भी थे, और उसमें हजरत मूसा का जूता, हजरत मूसा की नालाइन शरीफैन भी उसी के अंदर थी, और मलाइका फरिश्ते सर पे लेके चलते थे, फरिश्ते सर पे लेके चलते थे। तो दोस्तों निस्बत का मामला ही कुछ ऐसा है। तो कुछ ऐसे बंदे हैं जिनकी ताज़ीम, ये खुदा की ताज़ीम, उस मफहूम की तरफ अगर हम आपको ले जाएंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी, सिर्फ मैंने इशारा कर दिया है। और ऐसे अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो खुदा तुम्हारी मदद करेगा। तो खुदा अपने रसूल की मदद को अपनी मदद बता रहा है, अपने रसूल की खिदमत को अपनी खिदमत बता रहा, अपने रसूल की नुसरत को अपनी नुसरत बता रहा। तो अब मतलब ये हुआ कि शुक्र करो, नबी की खिदमत करो, नबी की नुसरत करो, नबी की ताज़ीम करो, वला तकफुरून, इस ताज़ीम से इनकार मत करो, इसलिए कि यही शुक्र है और इनकार ही कुफ्र है। वो इनकार, इस शुक्र से इनकार ही कुफ्र है। वश्कुरूनी वला तकफुरून। बात खत्म हो गई। मैं इस मौजूद को आगे नहीं ले जाना चाहता, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, शुक्र ही के ताल्लुक से कुछ बातें अर्ज करनी थी। नेमत के बदले, नेमत के बदले ये है शुक्र। क्या खुदा की नेमतों का शुक्र हम आप अदा कर सकते हैं? और हुक्म है कि शुक्र अदा करो। खुदा ने जितनी नेमतें दी हैं उसको हम शुमार ही नहीं कर सकते। एक नेमत के बदले में अगर एक भी शुक्र अदा करने की कोशिश करें तो अदा नहीं होती। अरे भाई, जो आप सांस ले रहे हैं, सांस दूसरी नेमतों को जाने से, जो सांस ले रहे हैं ये खुदा की नेमत है कि नहीं है? जो सांस आप निकालते हैं वो भी नेमत, और जो अंदर ले जाते हैं वो भी नेमत। अगर निकलने वाली अंदर ना जाए तो मौत, और अंदर वाली बाहर ना आए तो मौत। तो कम से कम एक सांस पे दो नेमत। अब एक नेमत पे अगर एक ही शुक्र करो तो एक सांस में कम से कम दो शुक्र। हर नफ्से की फरो गिरावत मुमित हयात चूक परमी आए मुफर्रहला, जाने वाली भी सांस नेमत, आने वाली भी सांस नेमत। तो सांसों को तो शुमार ही नहीं कर सकते, तुम शुक्र क्या अदा करोगे? और अगर कोई कहे नहीं हम तो अपनी सांसों को शुमार करेंगे, हजारों तस्वीर लेके बैठ गए कि हम सांसों को शुमार करें, कौन कर सकता है ऐसा दावा? मगर मान लो उसको,
مان لو کہ صاحب وہ سانسوں کو شمار کرے گا، مگر اس سے پوچھو جب جاگ تم رہے ہوگے تب تو شمار کر رہے ہوگے، جب تم سو رہے ہوگے تو کون شمار کرنے بیٹھے گا؟ ان سانسوں کو کون شمار کرے گا اور اس کا شکر کون آ کے ادا کرے گا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی نعمتیں آپ دیکھتے چلے جائیں، ناممکن کہ آدمی اس کا شکر ادا کرے۔ آپ دیکھیں کہ ہم پر اس کی کتنی نعمت ہے، کتنی نعمتیں ہیں، بتاؤ انصاف سے بتاؤ۔ خدا نے ساری دنیا کو اپنی مرضی سے پیدا کیا یا کسی سے مشورہ لیا؟ جس کو جو بنانا تھا بنانا اپنی مرضی سے، تو ہم کو بھی تو کچھ بنا سکتا تھا نا، جنگل کا جانور بنا دیتا، کہیں کا درخت بنا دیتا، کہیں پتھر بنا دیتا، دریا کا قطرہ بنا دیتا، کچھ بھی، مگر اس کا احسان دیکھو کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اتنا بڑا شرف، انسان بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم کیا۔ اِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خلیفہ، خلافت کی مسئلے بتا دی، کرامت کا تاج پہنا دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، عزت و شرافت سب کچھ دی۔ اور یاد رکھو یہ انسان جو ہے خدا کی آخری مخلوق، آخری مخلوق کا مطلب پھر خدا نے کوئی نئی قسم مخلوق کی نہیں پیدا کی، سب کو پہلے پیدا کیا، سب سے آخر میں یہی انسان، اب اس کے بعد کوئی نئی مخلوق نہیں پیدا ہو، اور پھر شرافت و کرامت کا لباس پہنا دیا۔ کتنا عظیم اس نے احسان کیا۔ وہ بات یہیں پر بھی ختم نہیں، انسان بھی تو طرح طرح کے ہیں نا۔ آپ انسانوں کو دیکھیں، اس میں کافرین بھی ہیں، مومنین بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، موحدین بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، مخلصین بھی ہیں، کیسے کیسے انسان، مگر یہ خدا کا کتنا بڑا فضل ہے، اس نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ یہ احسان تو احسان، ایک تو مخلوقات میں سب سے اشرف بنایا، اور پھر اس اشرف کے اندر جو اشرف، تو اس نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ یہ بہت بڑا فضل اس کا۔ اب رہے گا ایمان والے کی بات، تو یہ بھی صحیح ہے کہ کسی نبی کا کوئی سچا ماننے والا، وہ سب ایمان والے، حضرت آدم کے جو ماننے والے وہ بھی ایمان والے، حضرت نوح کے جو ماننے والے وہ بھی ایمان والے، جس زمانے میں جس نبی کے ماننے والے وہ سب ایمان ہی والے، مگر ہم پر خدا کا یہ خصوصی کرم کہ ہمیں کسی اور نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا۔ ہم وہاں بھی ایمان والے ہو سکتے تھے، ان کو مان کر کے ہم ایمان والے ہو سکتے تھے، مگر اس نے ہمیں اپنے محبوب کے زمانے میں پیدا کیا، ہمیں محمد عربی کا غلام بنایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کرم بالائے کرم، اور اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اس میں ہمارا زور کیا، ہماری زبردستی کیا، یہ ہمارے کسی عمل کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اس کا فضل ہے، وہ فضل فرماتا چلا جا رہا۔ یہاں پر آ کر کے آپ کہیں یہ نہ سوچیں کہ اللہ نے جب اتنی فضل کیا تھا تو اتنا فضل اور کر دیتا تو اور اچھا تھا، یہ زمانہ بھی وہی ملتا، سرکار کا زمانہ بھی مل جاتا تو کیا خوش نصیبی کی بات ہوتی، اور اس فضل کرنے والے کے لیے کیا مشکل بات تھی، ہمیں بھی اسی زمانے میں پیدا کر دیا ہوتا۔ ہم آپ کی اس جذبے کی قدر کرتے ہیں اور ہم آپ کی اس تمنا خواہش کا احترام کرتے ہیں، مگر پھر بھی ہم کہتے ہیں فکر مت کرو، اس زمانے میں تم نہیں، اسی زمانے میں صحیح، فکر مت کرو، خدا نے جو کیا اس میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑی مصلحتیں ہیں، کسی زمانے میں پیدا کیا۔ ارے اس زمانے میں تم ہوتے پتہ نہیں کس گروہ میں ہوتے، اس زمانے میں تم ہوتے کس گروہ میں ہوتے، اس لیے کہ اس زمانے میں صرف درود پڑھنے والے ہی نہیں تھے، پتھر برسانے والے بھی تھے، صرف گلا کٹانے والے ہی نہیں تھے، کانٹا بچھانے والے بھی تھے، صرف ماننے والے ہی نہیں تھے، تلوار چلانے والے نہیں بھی تھے، پتہ نہیں تم ادھر ہوتے کہ ادھر ہوتے،
خدا کا شکر ادا کرو کسی زمانے میں ہو مگر غلام انہیں کے، زمانہ کوئی بھی ہو سارا زمانہ انہیں کا، ہم بھی غلام انہیں کے۔ خدا کا فضل یہ ہے ہمیں بس اسی پر شکر کرنا چاہیے۔ یہ تمنا اپنی جگہ پر بہت صحیح ہے، مگر ایک بات دوستو میں فخر و مباحات کے طور پر اس سلسلے میں ایک بات اور بھی کروں گا کہ اللہ کا فضل تو پر کچھ زیادہ ہی ہے، کچھ زیادہ ہی ہے۔ اس حساب سے نہیں، اس زمانے میں ہوتے تو جو مقام ہوتا وہ مقام آج تو مل بھی نہیں سکتا، کوئی غیر صحابی کبھی صحابی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا عقیدے کا مسئلہ ہے کہ غیر صحابی درجے میں کبھی صحابہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، مگر عالم خیال میں ادب کے ساتھ زبان پر ادب کا پہرا بٹھاتے ہوئے دل و دماغ کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے آپ بڑے ہی ادب کے ساتھ صحابہ کرام سے بھی ایک بات کہہ سکتے ہیں، صحابہ کرام سے بھی آپ ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ حضور خدا کا فضل آپ پر بھی ہے اور خدا کا فضل ہم پر بھی ہے، وہ ہم پر کچھ نرالا ہی فضل ہے، ہم پر کچھ نرالا ہی فضل ہے۔ اس لیے کہ آپ جب تھے تو سرکار موجود تھے، آپ نے سرکار کا چہرہ دیکھا، حسن و جمال دیکھا، جاہ و جلال دیکھا، جود و نوال دیکھا، معجزات دیکھا، کردار دیکھا، اٹھنا بیٹھنا دیکھا، سونا جاگنا دیکھا، خلوت دیکھا، جلوت دیکھا، سب کچھ آپ دیکھتے رہے اور ایمان لاتے رہے۔ چاند کے ٹکڑے ہوئے آپ ایمان لے آئے، سورج کو پلٹتا دیکھا ایمان لائے، درختوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا ایمان لائے، جانوروں کو سجدہ کرتے دیکھا ایمان لائے، نبی کا فضل و کمال دیکھا ایمان لائے، جاہ و جلال دیکھا ایمان لائے، نبی کے معجزات و کمالات اپنے چشمے سر سے دیکھا ایمان لائے۔ ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لائے، ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لائے۔ تو خدا نے آپ کو دکھا کے منوایا، ہمیں بغیر دکھائے منوا دیا، ہمیں بغیر دکھائے منوایا تو ہم پر کچھ کرم کچھ زیادہ ہی نظر آ رہا، ہم پر کچھ ہم ایمان بالغیب والے ہیں، آپ ایمان بھی شہادہ والے ہو گئے، رسالت کے حصے تعلق سے رسالت کے حساب سے آپ ایمان بھی شہادہ ہو گئے، ہم بے دیکھے ماننے والے، بے دیکھے ہم نے جو منوایا، کیونکہ خدا کا خاص فضل ہے، جو دیکھ کے نہ مانے وہ تو بڑا بد نصیب ہے، جو دیکھ کے بھی نہ مانے وہ تو بڑا بد نصیب ہے، ایسے ہی جو بے دیکھے مان لے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے، وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے، بغیر دیکھے مان لیا۔ ارے دوستو بغیر دیکھے ماننے کی بڑی اہمیت ہے، بات چیز ہے، اگر دیکھ کے مانو تو اس کو ماننا نہیں کہتے ہے۔ یاد رکھو یہ جتنے کافر ہیں نا، جتنے بھی کافر اسلام کی جتنی بنیادی ضروری باتیں ہیں اس کو ماننے کے بعد جہنم میں جائیں گے، جتنی بات کو مان کر ایک آدمی مسلمان بنتا ہے ہر کافر مانے گا پھر بھی جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ مرا وہ، اب قبر کا عذاب اس پر ہو رہا، عذاب کو نہیں مانے گا، حشر میں پہنچا تو حشر کو نہیں مانے گا، خدا کے جاہ و جلال کو نہیں مانے گا، مقام مصطفیٰ کو نہیں مانے گا، قیامت کو بھی مان گیا، خدا کو بھی مان گیا، رسول کو بھی مان گیا، پلسرات مان گیا، میزان مان گیا، حوض کوثر ملائکہ کو بھی دیکھ رہا، سب مان گیا، جنت بھی مان گیا، جہنم بھی مان گیا۔ اتنا ماننے کے بعد بھی سیدھے جہنم میں کیوں؟ یہاں ماننا تھا، یہاں ماننا تھا، یہاں نہیں مانا، وہاں مان، بے دیکھے ماننا تھا، دیکھ دیکھ کے مان رہا۔ ارے دیکھ دیکھ کے تو ساری دنیا مان لیتی ہے، دیکھ دیکھ کے مان رہا ہے۔ اور واقعی قیامت کا میدان کا نقشہ ہی کچھ عجیب ہے۔ میں اکثر پوچھا کرتا ہوں ایک بات بتاؤ، قیامت کی ضرورت کیا؟ قیامت کی ضرورت کیا؟ کوئی لوگ سوچ سکتے ہیں کہ قیامت حساب کتاب کے لیے، حساب کتاب کے لیے، تو حساب کتاب کی کیا ضرورت؟ وہی بتا دیں، اس لیے کہ خدا علیم و خبیر، عالم الغیب و شہادہ، وہ سب جانتا ہے کون کیا کر رہا کیا کرے گا، جو ہم کل کرنے والے ہمیں نہیں پتا اسے معلوم۔ تو اب جب سب کچھ وہ جانتا ہے اور یہ دو فرشتے بھی ہیں، اگر لکھنے پڑھنے کی بڑی اہمیت آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ لکھ بھی رہے اور روز کے اعمال خدا کی بارگاہ میں پہنچ بھی رہے، تو وہ علیم و خبیر
کیا ضرورت ہے حساب کتاب کی؟ وہ جسے چاہے اپنے فضل سے جنت میں پہنچا دے اور جسے چاہے اپنے عدل سے جہنم میں ڈال دے. ہے کوئی دم مارنے والا؟ کوئی ہے شور کرنے والا؟ ذرا خیال کریں. مگر حساب کتاب ہوگا. آپ سے ہوتے کیا بغیر حساب کتاب اگر جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دے تو جہنمی وہاں جا کے اسٹرائک کریں گے، کالی جھنڈی نکالیں گے، کالے بلی لگائیں گے، انقلاب زندہ باد، حساب نہیں لیا جہنم میں ڈال دیا، انقلاب زندہ باد، حساب نہیں لیا جہنم میں ڈال دیا. ہے کسی میں تو مارنے گنجائش؟ حساب کتاب کی ضرورت کیا؟ قیامت کی ضرورت کیا؟ جسے چاہے اپنے فضل سے جنت میں پہنچا دے، جسے چاہے اپنے عدل سے جہنم میں ڈال دے. مگر نہیں دوستو، قیامت ہوگی، رب کی مرضی یہ ہے، ہوگی ضرور ہوگی. رب چاہتا یہ ہے کہ اے محبوب چلتے چلتے آخری ایک کانفرنس ہونی چاہیے، بہت بڑی کانفرنس ہو، اس میں اولین بھی ہوں، آخرین بھی ہوں، انبیاء بھی ہوں، مرسلین بھی ہوں، مشرکین بھی ہوں، مومنین بھی ہوں، موحدین بھی ہوں، اور کافرین بھی ہوں، منافقین بھی ہوں، مخلصین بھی ہوں، سب وہاں موجود ہوں اور سب ایک ساتھ دیکھ لیں کہ تیرا مقام کیا ہے، محبوبیت کی شان کیا ہے. تیرے ہاتھ میں لوائے حمد ہے، تیرے پرچم کے نیچے انبیاء ہیں. آج کام تیری ہی در پہ آنے سے پڑ رہا. حوض کوثر پر پانی پلاتا دیکھیں، میزان کے اوپر سہارا دیتا دیکھیں، بلسرات پر بچاتا دیکھیں. ایک آنکھ سے سب دیکھ لیں تاکہ جہنمی جہنم میں جانے سے پہلے سمجھ لے کہ ہم نے کس سے دشمنی کی تھی، ہم نے کس سے دشمنی کی تھی. اور جنتی جنت میں جانے سے پہلے جان لے کہ ہم نے کس سے محبت کی تھی، ہم نے کس سے. تو فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. تمہاری اگر یہ قیامت نہ ہوئی تو اے محبوب تجھے پلسرات پر سہارا دیتا ہوا کون دیکھے گا، تجھے میزان کے پر سہارا دیتا ہوا کون دیکھے گا، تجھے تو لوائے ہم تیرے ہاتھ میں کون دیکھے گا، انبیاء کو تیرے پرچم کے نیچے کون دیکھے گا، حوض کوثر پر پانی پلاتا ہوا کون دیکھے گا. تو اے محبوب قیامت تیرے مرتبے اور تیری شان محبوبیت کو دکھانے کے لیے، شان محبوبیت کو دکھانے کے لیے ہے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. تو میں یہی کہہ رہا تھا دوستو کہ خدا کا کتنا احسان ہے، کس قدر احسان، کیسی نعمت ہے. کیا شکریہ ممکن؟ یہاں پر میں اور بھی قریب طور سے دکھاؤں کہ خدا کی منت قدیمہ، اس کی رحمت کے احسان کے طریقے کیا کیا. دیکھو انسان کو جن چیز کی زیادہ ضرورت، خدا نے اس کو انسانی زندگی کے قریب کر دیا، اور جس کی ضرورت نسبتاً کم ویسے ہی وہ فاصلے. یہ آپ اس کی مہربانی دی، ہمیں جس چیز کی ضرورت ہو ہمارے قریب. ایک چیز بتائیے، ہر انسان کو کپڑے کی ضرورت ہے، مگر کپڑے سے زیادہ غلے کی ضرورت، کھانے پینے کی، اور غلے سے زیادہ پانی کی ضرورت، اور پانی سے زیادہ ہوا کی ضرورت. آپ دیکھیں ضرورتوں کا کیوں؟ کپڑا نہیں بھی ملا تو آدمی زندہ رہ سکتا، کھانا بھی 2-4 روز نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے، کسی طور سے وہ زندگی بسر کر سکتا. مگر پانی زیادہ ضروری، پانی اگر نہ ملے تو انسان پریشان، اور پانی سے زیادہ ہوا ضروری. تو چونکہ کپڑے کی ضرورت کم تھی اس لیے کپڑا حاصل کرنے میں کافی دشواری. تاخیر، پہلے آپ بیج کھیت تیار کیجیے، بیج ڈالیے، پودا تیار ہو، کپاس روئی نکالیے، فیکٹری میں لے جا کر اس کے ڈورے بنوائیے، دوسری فیکٹری میں لے جا کر کپڑے تیار کریے، پھر لا کر کے درزی کے حوالے کر کے تراش خراش سے اپنے سائز کا کپڑا بنائیے. اتنا وقت لگا آپ کو کپڑا پہننے، مگر غلے کی ضرورت اس سے زیادہ.
تو بیج ڈالا، خوشے نکلے، دانا لے کے گھر چلے آئے، اب کسی فیکٹری میں نہیں جانا، پیسا روٹی پکایا کھا لیا، اس لیے وہ جلدی ملنا چاہیے۔ اس میں اگر ٹائم لگا تو ہم موت و حیات سے کھیل جائیں گے، تو وہ زیادہ ضروری تھا، تو اس کے لیے کسی فیکٹری کسی کارخانے میں ضرورت نہیں، فوراً آیا، روٹی پکایا کھا لیا۔ اور پانی کی ضرورت اس سے بھی زیادہ، اب اس کے لیے بیج نہیں ڈالنا، کھیت نہیں تیار کرنا، زمین کو تو پانی نکالنا، اس لیے زیادہ ضروری چیز ہے، وہ جلدی ملنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں ملا تو بہت مشکل، پھر جینا بہت مشکل۔ اور اس سے زیادہ ہوا کی ضرورت، تو اب ہوا کے لیے زمین بھی نہیں کھودنا، ناک کے قریب لگا دیا۔ ہوا کے لیے اتنی محنت نہیں کرنا، زمین کھودنے ہی میں تم چلے جاؤ گے۔ اگر اتنا ٹائم، ہوا اتنی ضروری چیز ہے کہ ایک سیکنڈ بھی اس سے جدائی نہیں ہونی چاہیے، مگر ناک کے قریب لگا دیا، ناک کے قریب لگا دیا، جو زیادہ ضروری اس کو اتنا ہی قریب کر دیا۔ مگر ایک بات ہے کہ ہوا تو ناک کے قریب ہے، مگر سانس تو تمہیں کو لینا نا، اور ناک کے قریب ہوا ہو، تم سانس نہ لو، مر جاؤ، تو ہوا کیا قصور؟ ناک کے قریب ہوا ہے اور تم سانس نہ لو، مر جاؤ، تو اس میں ہوا کیا قصور؟ ایسے بھی کہتا ہوں، کوئی دریا کے کنارے بیٹھا ہو، پیاسا مر جائے، تو دریا کا کیا قصور؟ کوئی دسترخوان پہ بیٹھا ہو اور وہ بھوکا مر جائے، تو دسترخوان کا کیا قصور؟ ہاتھ میں دوائیاں لے کر بے علاج مر جائے کوئی، تو دوائیوں کا کیا قصور؟ ایسے ہی داتا اور خواجہ کے شہر میں رہ کے کوئی گمراہ مر جائے، تو داتا اور خواجہ کیا قصور؟ یہ تو بھئی، یہ تو ہر شخص کی اپنی سعادت کی بات ہے۔ سانس تم کو لینا تو جسمانی زندگی کے لیے ہوا ضروری، تو خدا نے جسم کے قریب کر دیا۔ مگر دوستو، یہاں پر ایک روح کو ذہن سے نہ نکالنا، خدا نے ہمیں صرف جسم نہیں دیا ہے، روح بھی دی۔ جسم کے تقاضے اور ہیں، روح کے تقاضے اور ہیں، جسم کی زندگی اور ہے، روح کی زندگی اور ہے، جسم کی غذا اور ہے، روح کی غذا اور ہے۔ روح کی غذا سے جسم کی پرورش نہیں ہوتی، جسم کی غذا سے روح کی پرورش نہیں ہوتی۔ جب دونوں کی چیزیں، اور خدا دونوں کا رب ہے، روح کا بھی رب ہے، جسم کا بھی رب ہے، خدا دونوں کا رازق ہے، روح کا بھی رازق ہے، جسم کا بھی رازق ہے، خدا دونوں کا خالق ہے، روح کا بھی خالق، جسم کا بھی خالق، دونوں کا رب، دونوں کا رازق، دونوں کا مالک، دونوں کا خالق، تو وہ اس کی تربیت دونوں کو حاصل۔ تو اب جسم کی زندگی کے لیے ضروری تھی کہ ہوا قریب ہو، تو خدا نے ہوا کو جسم کے قریب کر دیا، اور روح کی زندگی کے لیے ضروری تھی کہ مصطفیٰ قریب ہو، مصطفیٰ قریب ہو، تو خدا نے اپنے نبی کو ہماری روح کے قریب کر دیا۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے، مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ تو یہ نعمت کی باتیں ہیں، نعمتیں قریب ہوتی، یہ خدا کی رحمت۔ دیکھو، جو چیز ضروری وہ قریب۔ اچھا، ایک چیز اور دوسرے پہلو سے آپ اسی چیز کو دیکھیں، جو چیز ضروری وہ زیادہ اور سستی، اور جو ضرورت کم وہ کم اور مہنگی۔ دیکھو، نمک کی ضرورت زیادہ، شکر کی کم، تو نمک زیادہ اور سستا، اور شکر کی ضرورت کم، تو کم بھی اور مہنگا بھی نمک کے حساب سے۔ اور تو اب تو زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ لوگ خود ہی شکر کی فیکٹری لگا کے پھر رہے ہیں، ان کو باہر کی شکر کی ضرورت ہی نہیں۔ تو شکر کا معاملہ ایسا، تو خدا نے کیا کیا، جو چیز تمہیں زیادہ ضروری اس کو سستا بھی کیا زیادہ، اور جو کم ضرورت اس سے کم کیا اور مہنگا۔ ایسے ہی دیکھو، پتھر کی ضرورت زیادہ اور سونا چاندی کی کم۔ پتھر سے تو ہم مکانات بناتے ہیں، پتھر کی ضرورت زیادہ، تو پتھر زیادہ اور سستا، اور سونا چاندی کم اور مہنگا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد۔ یہاں تشریف ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد۔
پتھر خدا نے زیادہ پیدا کرنا اور سونا چاندی کی ضرورت کم، وہ کم اور بہت مہنگا۔ اچھا سونا چاندی کا تو معاملہ ایسا ہے نا کہ اس سے تو بہت سارے آپ مقاصد نکالیں، مگر جہاں تک زیورات کی بات آتی ہے نا، سونا کا استعمال صرف عورتوں کے لیے، مرد اسے استعمال ہی نہیں کر سکتا، پہن ہی نہیں سکتا۔ سونے کی ایک انگوٹھی بھی مرد نہیں پہن سکتا۔ اگر اس نے پہن لیا اور پہن کے نماز پڑھی تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہے، جس کا لوٹانا واجب۔ آپ کیا کہیں؟ چاندی کی اتنی اجازت دی ہے کہ ایک انگوٹھی پہن سکتا، 4 ماہ سے زیادہ نہ ہو ایک نگ اس کے اوپر، تو مردوں میں پابندی۔ ویسے کبھی کبھی کچھ شوقین لوگ نظر میں آتے ہیں جو ہر انگلی میں انگوٹھی پہنے رہتے ہیں، شوقین 5 انگلی خالی نہیں رہتی ان، اور میں سمجھ نہیں پاتا کہ یہ انگوٹھی پہنے یا دکان لگائے ہوئی۔ اور کچھ لوگ شوقیہ سونے کی چین پہنتے اور یہ نہیں جانتے اس سے نماز بے چین ہو جاتی۔ عجیب عجیب شوق کے لوگ، آپ خیال فرمائیں۔ ہاں عورتوں کے لیے ضرور اجازت ہے کہ سونا چاندی ہو کتنا بھی استعمال کر لیں، سونا ان کا حق ہے، ان کو حق دیا ہے۔ ویسے میں ان کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ اتنا نہ استعمال کریں کہ کانیاں باہر ہو جائے، پہلے یہ دیکھیں کہ سنبھال کے رکھ سکتے، یہ تھوڑی یہ گلے میں سل لٹکا کے چلے۔ اس مضمون پر جب میں آتا ہوں تو اپنے بھائیوں کو ضرور یہ ہدایت کرتا ہوں کہ بھئی دیکھو یہ سونا پہننا، یعنی ان سے جو سونا پہنے ہوئے ہیں یا پہننا پسند کرتے ہیں کہ یہ عورتوں کا حق ہے، تو ان کا حق تم نے کیوں چھین لیا؟ وہ سونے کا چین ہو یا سونے کی انگوٹھی ہو یا سونے کی کوئی چیز ہو، یہ ہے عورتوں کا حق، آپ نے کیوں چھین لیا؟ اور ابھی معاملہ ایسا کہ زیادہ بات بگڑی نہیں، ایک انگوٹھی اتارنے میں کیا فرق پڑتا ہے، یا ایک چیز اس کو باہر کر دینے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر عورتوں کا حق چھیننے کا مزاج بڑھ گیا تو خطرات آگے اور بھی۔ اس خطرے کے پیش نظر میں مشورہ دیا کرتا ہوں کہ سیلاب کا رخ موڑا جا سکتا ہے، ابھی اتنی تیزی نہیں آئی ہے، ابھی آپ سمجھ سکتے ہیں، ورنہ اگر کہیں شوق آپ کا آگے بڑھ گیا اور شوق یہ چلا کہ آج تو آپ نے ان کا حق چھین کر کے سونا پہنا، کل آپ ان کی چوڑیاں پہننے لگے اور بھی آپ کا شوق ہے اور جدت پسندی کی طرف آئے، تو کل آپ اور آگے چل کر آپ نے ان کی ساڑیاں پہننی شروع کر دی، تو بڑے غضب کی بات ہو جائے گی، آپ اندر ہوں گے وہ باہر ہوں گے، وہ بات مشکل۔ تو ابھی سیلاب زیادہ نہیں آیا ہے، پہلے ہی اپنی اصلاح کر لینا اچھا ہے۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ رب کی کریمی پہ ہو، جو چیز ہماری ضرورت کے لیے ہمیں زیادہ ضروری نہیں، اس کو خدا نے کم بھی بنایا اور اسے بہت ہی زیادہ مہنگا بھی کر دیا، اور جو ضرورت ہے وہ زیادہ ہے اور سستا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھ لیں، غلہ ضروری مگر اس سے زیادہ ضروری پانی، تو غلے کے حساب سے پانی زیادہ بھی ہے اور سستا بھی ہے۔ پانی سے زیادہ ضروری ہوا، تو پانی کے حساب سے ہوا اتنی زیادہ کہ ساری کائنات کو گھیرے ہوئے اور آسانی سے ملنے والی، تو خدا نے اس کا بھی لحاظ کیا کہ جو چیز ضروری ہو وہ خوب ہو اور آسانی سے ملنے والی ہو۔ اب ایک بات ہمیں یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ ضرورت کس بات کی، نعمت کی یا نعمت سے قربت کی؟ ابھی آپ اس سوال کی اہمیت کو سمجھیں، ایک ہے نعمت اور ایک ہے نعمت سے قربت۔ کیا مطلب؟ دریا کا پانی نعمت ہے، ہم اس سے دور تو ہمیں کیا فائدہ؟ ہم اس کو نعمت مانتے ہیں
یہ اللہ نعمت مگر ہم سے دور ہو. تو معلوم ہوا کہ نعمت سے زیادہ ضروری ہے نعمت سے قربت. ہم نعمت کے قریب ہو، نعمت ہمارے قریب، تبھی تو ہم فائدہ اٹھا سکیں. اگر ہم نعمت سے دور، نعمت ہم سے دور، ہم کیا فائدہ اٹھا سکیں؟ وہاں کرے وہ نعمت. تو سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے کہ نعمت ہمارے قریب ہو، ہم نعمت کے قریب ہو. تو قربت سب سے زیادہ ضروری. تو نعمت سے قربت کا نام ہے رحمت. نعمت سے قربت کا نام ہے رحمت. تو رحمت کی جب سب سے زیادہ ضرورت ہوئی تو خدا نے اعلان فرما دیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا دیا. یہ وہ نعمت ہے جو سب کے قریب. حالانکہ دوستو کچھ لوگ عجیب ذہن سے سوچتے ہیں اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اپنے نبی کو اپنے سے دور سمجھتے ہیں. اپنے نبی کو جب ہمارا مشکل کشا، ہمارا حاجت روا، ہمارا کارسازی ہم سے دور ہوگا تو پھر ہمارے امور کو میں سہارا کون بنے گا. اور یہاں تک جھگڑتے ہیں کہ اگر کسی نے یا رسول اللہ کہہ دیا تو مشکل. یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے ہیں. ابھی کیا کہنا چاہیے؟ یا اللہ کو، یا اللہ کو، یا اللہ. بات یاد آ گئی تو میں آپ کے سامنے کہوں. یہ کہتے کیا ہے کہ یا اللہ کو یا رسول اللہ مت کہو. یا اللہ کہنا تو ٹھیک لگتا ہے، یا رسول اللہ کہنا جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا. اب کبھی ایسا شخص آپ کو ملے تو آپ پوچھیں. کیا پوچھیں؟ اور میری بات سنیں گے تو آپ اور حیرت پڑ جائیں گے. یہ کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ کہنا ٹھیک لگتا ہے، یا رسول اللہ کہنا سمجھ نہیں آتا. اور میں کیا کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ کہنا تو میری سمجھ میں آتا ہے، یہ ان کا یا اللہ کہنا سمجھ میں نہیں آتا. الفاظ یاد رکھیے گا، ان کا یا اللہ کہنا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. کہا وہ کیسے؟ اب آپ یہ پوچھو کہ جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں تو پوچھو پکارا کس کو جاتا؟ بلایا کس کو جاتا؟ بلایا جانتے ہو کسے جاتا؟ بلایا اسے جاتا ہے جو دور یا قریب ہو متوجہ نہ. بلایا کسے جاتا ہے؟ جو دور یا قریب ہو متوجہ نہ. یہ صاحب میرے سامنے بیٹھے اور پوری توجہ کی میرے اوپر. میں ان کو بلاؤں گا، میں ان کو بلاؤں گا، ان کا نام لے کے ان کو بلاؤں گا. اگر میں ان کو آواز دوں گا تو یہ تعجب میں پڑ جائیں گے کہ میں تو قریب بھی ہوں متوجہ بھی ہوں. اس کا دماغ کر گیا کیا؟ میں دیکھ ہی رہا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ بلایا جاتا ہے دور کو. تم خدا کی ذات کو بلا رہے ہو، مجھے بتاؤ وہ دور ہے؟ خدا کی ذات کیا تم سے دور ہے؟ اب یا قریب ہے متوجہ نہیں. کوئی ایسا پل کہ خدا متوجہ نہ ہو. جو کہے خدا دور وہ بھی کافر، اور جو کہے خدا قریب متوجہ نہیں وہ بھی کافر. تو جو قریب بھی ہو متوجہ بھی ہو اس کو بلانے کا مطلب کیا؟ اب یا اللہ کہنے والوں سے پوچھنا کہ جو قریب بھی ہو متوجہ بھی ہو اس کو بلانے کا مطلب کیا؟ بلا اسے جو دور ہو، بلا اسے جس کی توجہ کبھی ہٹ بھی جاتی ہو، جس کی توجہ ایک پل کے لیے نہ ہٹے، اس کو بلانے کا مطلب کیا ہے؟ سوچنے کی بات. مگر کہیں پلٹ کے وہ ہم سے نہ پوچھیں آپ بھی تو یا اللہ بولتے ہو، اللہ امہ سبھی کہتے ہیں، آپ بھی بولتے ہو تو آپ کی مراد کیا؟ تو سنو، ہم خدا کی ذات کو نہیں بلاتے. ہم یا اللہ کہہ کے بلاتے ہیں تو خدا کی ذات کو نہیں بلاتے، ہم اس کی رحمت خاص کو بلاتے ہیں. ہم اس کی رحمت خاص کو بلاتے ہیں، اس لیے کہ خدا کی ذات قریب بھی ہے متوجہ بھی. اور رحمت خاص کبھی دور ہوتی ہے کبھی قریب ہوتی ہے، کبھی متوجہ ہوتی ہے کبھی غیر متوجہ ہوتی ہے. تو جب ہم یا اللہ کہتے ہیں تو
مطلب ہے یا رحمت اللہ، اے اللہ کی رحمت۔ جب ہم دعائے رحمت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو یا اللہ سے مراد یا رحمت اللہ، اور جب ہم کسی کے لیے قہر کی دعا کرتے ہیں، دعائے قہر کہتے ہیں تو یا اللہ کا مطلب یا قہر اللہ۔ تو کبھی ہم خدا کے قہر کو بلاتے ہیں، کبھی ہم خدا کی رحمت کو بلاتے ہیں، اور خدا کا رحمت ہو یا قہر ہو یہ کبھی قریب ہوتا ہے، کبھی دور ہوتا ہے، کبھی متوجہ ہوتا ہے، کبھی غیر متوجہ ہوتا ہے۔ تو ہم جب یا اللہ کہتے ہیں تو مراد ہے یا رحمت اللہ، اے اللہ کی رحمت۔ تو یا اللہ کہا تو رحمت کو بلایا، اور یا رسول اللہ کہا تو رحمت کو بلایا۔ وہ بھی اللہ کی رحمت، وہ بھی اللہ کی رحمت۔ ہم تو اللہ کی رحمت ہی کو بلا رہے ہیں، اللہ کی رحمت ہی کا تو نام محمد رسول اللہ۔ تو بات یہی چل رہی تھی دوستو کہ رب تبارک و تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہیں ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے، مگر کہا وَاشْكُرُوا لِي، شکر ادا کرو۔ دیکھیے کتنا کریم ہے، جب دیکھا بندے میں طاقت نہیں ہے تو کتنی سہولتیں اس نے دے دی۔ بندے میں طاقت نہیں ہے کہ میری ہر نعمتوں کو شمار کر سکے، جب شمار ہی نہیں کر سکتا تو شکر کیا ادا کرے گا۔ تو بہت ہی آسان طریقے بتا دیے۔ پہلے سرکار نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو انسان کے بدن میں 360 جوڑ، 360 جوڑ، اور ہر جوڑ کے شکر میں ایک صدقہ دیا کرو۔ تو روزانہ کتنا صدقہ دینا ہے؟ 360۔ آپ بھی حیران ہو گئے ہوں گے، اور صحابہ نے بھی حیرت سے پوچھا تھا کہ حضور 360 صدقہ روز؟ ابھی میں آپ سے کہوں کہ 360 صدقہ روز آپ دیا کرو تو چند دنوں میں صدقہ لینے والوں کی لائن میں آپ بھی نظر آئیں گے، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، یہی تو ہوگا نا۔ مگر سرکار نے کہا تم نے یہی سمجھا کہ مال و دولت دینا ہی صدقہ؟ نہیں، مسلمانوں کو محبت سے سلام کرنا یہ بھی صدقہ ہے، سلام کا جواب دینا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا صدقہ ہے، ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا صدقہ ہے، ان کی خدمت کرنا صدقہ ہے، عیادت کرنا۔ تو صدقے کی ایسی تشریح سرکار نے فرما دی۔ مسلمانوں سے محبت سے مصافحہ کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ ایسے کیا کہ آپ 360 یا 3000 صدقہ اگر دینا چاہیں تو روز کی بھی صورت نکل سکتی ہے۔ دیکھو کتنی آسانی، مگر اس آسانی کے اندر بھی آسانی کہ اگر کسی نے چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ لی تو 360 جوڑ کا شکر ادا ہو گیا۔ 360 جوڑ کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دیا تو شکر ادا ہو گیا۔ ذرا سا آپ خیال کریں، یہ نبی کی شان۔ اب اس سلسلے میں ایک آخری بات کی طرف میں آپ کی توجہ دے کر کے اپنی بات کو مختصر کروں گا۔ آپ اگر شکر گزار بندے بننا چاہتے ہیں تو 2 باتوں کا خیال رکھیں، 2 بات۔ اگر ایسا نہیں خیال رکھتے تو آپ کبھی خدا کا شکر کر ہی نہیں سکتے۔ پہلی بات کیا ہے؟ اپنی حقیقت کو نہ بھولیں، اپنی حقیقت کو فراموش کرنے والے کبھی شاکر نہیں بن سکتے۔ اپنی حقیقت کو فراموش کرنے والا کبھی نمرود بنا، کبھی فرعون بنا، کبھی شداد بنا۔ اپنی حقیقت کو یاد رکھو کہ جب خدا نے تمہیں پیدا کیا تمہارا حال کیا۔ اس سلسلے میں وہ واقعہ بھی بڑا سبق آموز ہے جو حضرت ایاز اور حضرت محمود سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت ایاز کی ایک عادت تھی کہ شاہی توشہ خانے میں جا کر کے کچھ دیر بیٹھتے، خاموش چھپ کر کے۔ دوسرے لوگوں نے مخبری کر دی، معلوم ہوتا شاہی خزانے پہ ہاتھ صاف کر رہے ہیں، کوئی نیت خراب ہو۔ کچھ دوست دشمن تو ہر جگہ ہوتے ہیں، اور جلن حسد والے درباروں میں تو بہت ہی رہا کرتے تھے۔ محمود نے کہا اچھا اب کبھی جائے تو مجھے بتاؤ۔ روزانہ معمول کے مطابق وہ جب پہنچے، محمود کو خبر ہوئی
वाक़या निगारी मकसूद नहीं, इशारा करके गुजर जाओ। हज़रत महमूद आते हैं, दरवाज़ा खुलवाते हैं, अंदर देखा तो कोई काबिल एतराज़ बात नजर नहीं आई। एक बक्सा पड़ा हुआ, उस पर ताला लगा हुआ है और कोई खास बात नहीं। कहा ये क्या है? तो आयात ने कहा इसमें मेरा राज छुपा हुआ। दूसरे जो लोग थे बड़े खुश हुए कि आज तो पकड़े गए, आज इनका राज खुलने वाला, खोलो इसको। महमूद का हुक्म और ने खोल दिया। तो उसमें क्या था? एक पुरानी कमीज, एक बोसीदा टोपी, एक पुरानी लुंगी ये रखी हुई थी। कहा यार ये क्या? कहा हुजूर जब गुलाम की हैसियत से मैं आपके पास आया था तो मेरे बदन पे यही लिबास था, यही लिबास था। इस लिबास की मैंने हिफाजत रख ली है। उसके बाद हुजूर की इनायात, आपकी नवाजिशात, आपकी इकरामात, अच्छे से अच्छा पहनता हूँ, अच्छे से अच्छा खाता हूँ, मगर मैंने रोज का ये मामूल बना लिया कि आकर के मैं इस गुलामी के लिबास को पहन के बैठ कर अपने से कहता हूँ आयास तेरी हकीकत यही है। इस हकीकत को न भूलना ताकि बादशाह से बगावत न हो, उससे गद्दारी न हो। ये जो चमक दमक है ये तेरी नहीं है, ये उनकी इनायात है, ये उनकी नवाजिशें हैं। तो अपनी हकीकत को जो भुला देते हैं वो अपने आका के लिए कभी वफादार नहीं हो सकते, कभी वो वफादारी नहीं कर सकते। ये ऐसा मंजर था जिससे रिक़्क़त तारी हो गई हजरत महमूद पर। आप दीदा हो गए, सीने से लगा लिया कि अयास तूने अपनी हकीकत याद रखी, मैंने तो अपनी हकीकत को फरामोश कर दिया। अब आप देखें खास बात यही है कि अपनी हकीकत को न भूलो, हमेशा तुम खुदा के शाकिर रहोगे। ये सारी नेमतें तुम्हारी अपनी पैदा की हुई नहीं है, ये सब खुदा की देन, ये उसकी अता, ये उसका फजल है। दूसरी बात शाकिर होने के लिए क्या जरूरी है? शाकिर होने के लिए दूसरी बात जो सबसे ज्यादा जरूरी वो ये है कि दुनिया के मामले में नजर नीचे वाले पे रखो और दीन के मामले में नजर ऊपर वाले पे रखो। थोड़ी सी वजाहत पे कर दूं उसकी। दुनिया के मामले में नजर नीचे वाले पे रखो, क्या मतलब? खुदा ने अगर तुम्हें 2 रोटी खाने को दिया है, उसको मत देखो जो 1 दर्जन लेके बैठा, उसको देखो जिसके पास 1 ही रोटी। 1 रोटी वाले को देखो तो 2 रोटी पर तुम खुदा का शुक्र करो। तुम्हारे पैर में अगर जूता नहीं है तो सलीम शाही पहनने वाले को मत देखो, उसको देखो जिसका पैर ही कटा हुआ, तो तुम खुदा का शुक्र अदा करो। तुम्हारे पास अगर मकान नहीं है तो बिल्डिंग वाले को मत देखो, फुटपाथ पर जो पड़ा हो उसे देखो, खुदा का शुक्र अदा करो। कहने का मतलब यह है कि दुनियावी मामले में जब तुम्हारी नजर नीचे पर होगी तो जो नेमत तुम्हारे पास होगी उसकी तुम कदर करोगे और तुम उस पर खुदा का शुक्र अदा करोगे। और अगर तुमने ऐसा किया कि तुम्हारे पास 2 रोटी, देख रहे 1 दर्जन रोटी वाले को, तुम्हारे पास 1 तिजोरी भरी है तो 2 तिजोरी वाले को नजर आता देख रहे हो, तुम्हारे पास 1 महल है तो फला के पास तो 2 महल है उस पर नजर आए, तो तुम जिंदगी भर तड़पते रहोगे, मुस्तरिब रहोगे, बेचैन रहोगे, खूब से खूब तर की तलाश में रहोगे और कभी खुदा का शुक्र अदा नहीं कर सकते। कभी खुदा का शुक्र वही अदा करता है जो नेमतों को, उन नेमतों के जो नीचे वाले उन पर नजर रखता है। तो दुनिया के मामले में नीचे नजर रखो और दीन के मामले में ऊपर वाले के देखो। क्या मतलब? अगर तुम 5 वक्त नमाज पढ़ते हो तो उसको मत देखो जो 1 वक्त भी नहीं पढ़ता, उसे देखो जो तहज्जुद भी पढ़ता है, इशराक भी पढ़ता है, चाश भी पढ़ता है, नमाज पे नमाज पढ़ रहा। अगर तुम सिर्फ 1 महीने का रोजा रख लेते हो तो उसे मत देखो जो पूरा रमजानी खा जाता है, उसको देखो जो रोजे पे रोजा रखता चला जाता है, वही महीना रोजे से खाली नहीं होता। अगर तुमने जिंदगी में 1 हज कर लिया तो उसको मत देखो जो साहिब इस्तिताअत है, हज का इरादा नहीं करता, बल्कि उसको देखो जो हज पे हज किए जा रहा है मगर उसकी तलब खत्म नहीं हो रही है। अगर तुमने 40वां निकाल दिया तो उसको मत देखो जो 40वां भी हजम कर जाते हैं, बल्कि उसको देखो जो 40वां भी नहीं बचाते, सब खुदा की राह में खर्च कर देते हैं, सब खुदा की राह में खर्च कर देते हैं। दीन के मामले में जब तुम्हारी नजर ऊपर पर वाले पर होगी तो अपने अमल का गुरूर नहीं होगा, अपनी इबादत बड़ी नजर नहीं आएगी और तुम ये समझोगे कि अभी हम कुछ नहीं है, बढ़ते ही चले जाओगे, सबकत करने की कोशिश करते रहोगे। तो शुक्र अगर अदा करना चाहते हो तो दीन के मामले में ऊपर वाले पर नजर रखो और दुनिया के मामले में नीचे वाले पे नजर रखो, तब जाकर तुम शाकिर बन सकोगे। और फिर उसके बाद इस सिलसिले की आखिरी बात, वशकुरूनी,
وَاشْكُرُوا لِي وَاشْكُرُوا لِوَجْهِي وَاشْكُرُوا لِرَضَائِي، شکر میرے لیے کرو. رب تبارک و تعالیٰ کا ایک ضابطۂ رحمت ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں نعمتوں کو بڑھاتا رہوں گا. میں نعمتوں کو، یہ تو اس کا کرم، جو اس کا فضل ہے. مگر تم شکر اس لیے مت کرو کہ نعمت اور چاہیے، بلکہ شکر اس لیے کرو کہ تمہیں خدا کی رضا چاہیے. اس میں بھی اخلاص ہونا چاہیے. لِرَضَائِي، میری رضا کے لیے، لِوَجْهِي، میری خوشنودی کے لیے، میرے لیے. واقعی لوگ یہ اخلاص کی بات آتی ہے، اور یہ اخلاص کی بات جن کا ہر کام خدا ہی کے لیے ہوتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے کہ شکر کرنے کے جو فائدے ہیں وہ ملیں گے. یہاں تو مثال آپ ایسے سمجھیں کہ اپنے گھر میں آپ دروازہ لگا لیں، ہر طرف جنگلے لگا لیں، اور مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس لیے جنگلہ لگایا کہ اذان کی آواز آئے. اتنے زیادہ جنگلے ہم نے اس لیے لگائے تاکہ اذان کی آواز آئے، مقصد بنا لیں. تو کیا ہوا نہیں آئے گی؟ کیا روشنی نہیں آئے گی؟ ارے جس نے آنا ہے وہ تو آئے گی. تیرا مقصد اونچا رہنا چاہیے. خدا کی رضا کو مقصود بنا لو تو کیا نعمت نہیں بڑھے گی؟ جو بڑھنے والی چیز ہے وہ تو بڑھے گی، مگر تیرا معیار اونچا ہو جائے گا. تو وَاشْكُرُونِي، میرے لیے شکر کرو، میری خوشنودی چاہو. میں نے عرض کیا تھا کل کہ عبادت کی طرح کرو، عبادت میں تجارت نہ ہو. میں نے کل اشارہ کیا، عبادت کرو تجارت مت کرو. تجارت میں تو واپسی کا معاملہ ہوتا نا، عبادت کچھ نہیں، بس خدا کی رضا، صرف خدا کی خوشنودی. نہ اس میں جنت کے لینے کا تصور ہے، نہ جہنم کا خوف ہے، خدا راضی. تو مخلصین جو ہوتے ہیں واقعی وہ نفس کے دشمن ہوتے ہیں. نفس انہیں دھوکہ دینا چاہے نہیں دے سکتا. حالانکہ کون ہے جو اپنی تعریف نہیں چاہتا، مگر جو مخلصین ہیں یہ اپنی تعریف کو اپنے لیے زہر سمجھتے ہیں. جب کوئی ان کی تعریف کرتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے زہر پلائے گا. وہ ایسا نفس کے دشمن ہوتے ہیں کہ جو نفس چاہتا اس کے خلاف. ہمارے ہاں کا ایک واقعہ، قریب میں ایک ٹانڈا شہر ہے، اس میں ایک شاہ صاحب یہ کہتے پھرتے تھے، نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیرا کہنا کیوں مانوں. نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیرا کہنا کیوں مانوں. یہ ایسی بات تھی کہ جو سنتا تھا کہ شاہ صاحب باخر آئے گا اٹھا کریں. حضرت شمس العلماء مولانا شمس الدین صاحب وہاں باحیات تھے، لوگ ان کے پاس گئے، کہا ایک شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں. کہا جب شاہ صاحب ادھر سے گزرے میرے پاس لانا. گزرے تو ان کو مولانا کے پاس لے گئے تو کہا مولانا نے پوچھا شاہ صاحب کہہ کیا رہے؟ کہا مولانا آپ عالم دین ہیں، آپ نے پوچھا تو میں آپ کو بتا دے رہا ہوں. یہ راز میں بتانا نہیں چاہتا تھا مگر آپ نے پوچھ لیا تو میں بتا رہا ہوں. میرے نفس سے کچھ غلطیاں ہو گئی، میں اس کو سزا دے رہا ہوں. 3 دن سے نہ اس کو کھانا دیا نہ پانی دیا، بھوک سے چلا رہا ہے، پانی پانی، کھانا کھانا، چلا رہا. اور میں اس نفس سے کہتا ہوں کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیرا کہنا کیوں مانوں. نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیرا کہنا کیوں مانوں. اس جملے سے مجھے تسکین ہوتی. کہا شاہ صاحب آپ جائیے، جو کر رہے ہیں آپ کرتے رہیے، جو آپ کرتے ہیں وہ کرتے رہیے. یہ ہوتے ہیں نفس کے دشمن، نفس کو ستانے والے. ایسے ہی ایک راویان حدیث میں ایک محدث حضرت ابن نجیح، ان کے شیخ حضرت عثمان حیری، شیخ نے ایک دینی کام کے لیے اپنے مریدوں سے چندے کی اپیل کیا
तो वो गए घर से लेके पूरी थैली चले आए, 2000 दीनार ला करके शेख के दरवाजे सामने रख दिया। रखना था कि मजमे से सुभान अल्लाह माशाअल्लाह के नारे जब उठे, थोड़ी देर तक तो बैठे रहे, फिर उठे। उठने के बाद कहा हजरत मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं देना, वापस कीजिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं देना, वापस कीजिए। हजरत ने वापस कर दिया, लेके चले गए। अब लोगों ने लानत मलामत शुरू कर दी, दे के ले लिया, राजो फी हिबतिही कर्राजे फी तयही, पहना शुरू कर दिया। दे के लेने वाला थुक्के चाटने वाले की तरह है। अरे पीर को दे के ले लिया, अपने शेख को दे के ले लिया, लानत मलामत शुरू। रात के अंधेरे में वो साहब फिर लेकर आए और आके तन्हाई में शेख से मिले। कहा कि हजरत, मैं तो खुदा के लिए ये कर रहा था, उसकी रजा और खुशनुदी के लिए कर रहा था। लोगों ने जो नारे लगाए तो मेरा नफ्स खुश हो गया, मैं भी कोई चीज हूँ। तो मैंने सोचा अब इस नफ्स को पूरी जिंदगी में इस पर लानत भिजवाऊंगा और इसके ऊपर लानत हर तरफ से पड़ेगी। सरकार आप जहाँ चाहे लगा दें, खुदा के वास्ते मेरी जिंदगी में इस राज को किसी से न बताएं। तो हुआ भी यही, पूरी जिंदगी जिस रास्ते से यही है जो यही। अब जिसको देखो लानत भेज रहा, और वो अपने नफ्स से कह रहे, देखा एक बार तो खुश हुआ ना, जिंदगी भर तुझ पे लानत भेजूंगा, एक बार तो खुश हुआ है, जिंदगी भर तुझे लानत भेजूंगा। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो वाकई अपने अमल को जाया नहीं होने दे रहे हैं, अपने अमल को जाया नहीं होने दे रहे हैं। ये इखलास वाली चीज अजीब चीज है। तो खुदा का शुक्र अदा करो तो खुदा की रजा के लिए और उसकी खुशनुदी के लिए, किसी नेमत के लिए नहीं। वो तो अपने कर्म से नेमत दे ही रहा है, बगैर मांगे जब देने वाला है तो उसे नेमत मांगने का सवाल क्या है। हमें तो सिर्फ इज़हार बंदगी ही करना चाहिए, हमें तो सिर्फ इज़हार अबदियत ही करना चाहिए, ये हमारे लिए काफी है। दोस्तों, तो जो नफ्स के दुश्मन होते हैं उनका रवैया भी अजीब होता है। इसी सिलसिले में एक बखील और सखी का वाक़या भी मैं आपके सामने रखूं। बखील और सखी दोनों का घर मिला हुआ, और बखील इतना बड़ा बखील कि पानी भी पीना चाहो तो देने को तैयार। चले आते हैं लोग पानी पीने के लिए, जैसे मालूम होता शहर में कहीं पानी नहीं मिलता, खड़े हो। तो जो पानी ना दे उससे और किसी चीज की तवक्को क्या आप कर सकते हैं। और बगल वाला बखील ऐसा, कोई भी साइल महरूम नहीं, ऐसा सखी कोई भी साइल महरूम नहीं, जो है सबको दे रहा। तो उसकी सखावत का चर्चा और इसके बुखल का चर्चा पूरा शहर में। वो बखील साहब जो मशहूर थे, जब उनका इंतकाल हुआ तो लोग सोचने पड़े कि नमाज पढ़ी जाए कि ना पढ़ी जाए। ऐसा बखील था, मकुन नमाज बड़ा हेच कस की हेच न कर, इस नालायक इंसान की नमाज पढ़ी भी जाए कि नहीं पढ़ी जाए। लोगों ने सोचा अरे भी कितना बड़े वकीलों, मगर मुसलमान तो है, पढ़ दो। तो बेदनी के साथ कुछ लोगों ने जाके नमाज पढ़ दिया, दफन कर दिया। जब वो दफन करके पलटे तो अब ये जो सखी साहब थे, इनका दरवाजा बंद। अब जब इनके पास कोई लेने लगा, अरे भाई क्या कहाँ है, आश्रय देने वाला तो चला गया, आश्रय देने वाला तो वही था। उसने हमारे घर से अपने घर का रास्ता बना रखा था और उसने ये कहा था कि कोई भी गरीब, कोई भी मुहताज, कोई भी जरूरतमंद ऐसा ना हो जिसकी जरूरत तुम पूरी न करो, इस रास्ते से ले जाओ, अपने दरवाजे से निकालो, हमारे रास्ते से ले जाओ अपने, मगर मेरा नाम कभी मत लेना, मैं अपने दरवाजे में किसी को टिकने नहीं दूंगा। इसलिए ये सब कुछ काम मैं तो सिर्फ खुदा की रजा के लिए कर रहा हूँ, ये सब खुदा की रजा के लिए कर रहा हूँ। तो देखो, जिसको तुम गरीब समझते थे असल सखी वही था, अब वही देता था। मैं गरीब आदमी कहाँ से दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब पूरा शहर जाके कब्र को मना रहा है, अरे हम तो अल्लाह के वली थे, आप तो बड़े नेक थे, आपने हमें बहुत छुपाया, आप अपने को बहुत छुपाया, सब कुछ करते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, और जो जो बुरा कह चुके थे वो माफी मांगते रहे, सब कुछ करते रहे। तो देखो दोस्तों, मामला यही है, वो मज़ाहिब कुछ और है। जो काम आप अल्लाह के लिए करें, वैसे क्या नाम है, अच्छी तरह से समझ लें कि जो फायदे हैं वो हर एक पर फायदा होगा, मगर वशकुरूली, तुम शुक्रगुजार बंदे बने रहो और मकसद ये बनाओ कि तुम मेरे जात के तालिब हो, तुम लज्जात के तालिब नहीं हो, जात के तालिब हो, तुम हमारी जात की रजा चाहते हो। और
جب خدا کسی کا ہو جائے تو خدائی میں کیا چیز ہے جو اس کی نہ ہو؟ خدائی میں کیا چیز ہو جو اس کی نہ ہو؟ رب تبارک و تعالی ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا کے رکھے اور اپنے نعمتوں کی معرفت ہمیں دے، اس لیے کہ جب تک نعمتوں کی معرفت نہیں ہوگی ہم اس پر شکر کیا ادا کر سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ،